السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ آج ہم آگے کا پڑھیں گے دارالارقم۔ پہلا قدم یہ تھا کہ آپ نے ارقم بن ابو الرقم مخزومی کے گھر کو تبلیغ و عبادت اور تعلیم و تربیت کا خفیہ مرکز بنا دیا، کیونکہ وہ بدماشوں کی نگاہوں سے دور صفا کے دامن میں واقع تھا۔ چنانچہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ خفیہ طور پر اکٹھے ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو اللہ کی آیاتیں تلاوت فرما کر سناتے، ان کا تزکیہ کرتے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتے۔ اس تدبیر سے بہت سے ایسے حادثات سے بچاؤ ہو گیا کہ اگر آپ کھلے طور پر اکٹھے ہوتے تو ان کے پیش آنے کا غالب امکان ہوتا تھا۔ باقی جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات کا تعلق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین کے بیچوں بیچ کھلم کھلا اللہ کی عبادت کرتے تھے اور دین کی دعوت بھی دیتے تھے۔ اس سے نہ آپ کو کوئی ظلم و زیادتی روک سکتی تھی، نہ مذاق اور نہ استہزاء۔ یہ اللہ کی حکمت تھی تاکہ جو ایمان لائے اسے بھی دعوت پہنچ جائے اور جو ایمان نہ لائے اسے بھی، اور اس تبلیغ کے بعد کسی کے لیے اللہ کے خلاف حجت باقی نہ رہ جائے اور قیامت کے روز کوئی کہنے والا یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا یا ڈرانے والا آیا ہی نہیں۔ ہجرت حبشہ۔ دوسرا قدم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اچھی طرح معلوم کر لینے کے بعد کہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی ایک انصاف پسند حکمران ہے اور اس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، مسلمانوں کو ہدایت کی کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ اس ہدایت کے مطابق جب سن 5 نبوت میں مسلمانوں کے پہلے قافلے نے ہجرت کی، اس میں 12 مرد، 4 عورتیں اور ان کے سردار حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے۔ نیز ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ بھی تھیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی تھیں، اور یہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد پہلا گھرانہ تھا جس نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی تھی۔ یہ لوگ رات کے اندھیرے میں چپکے سے نکلے اور جدہ کے جنوب میں واقع شعیبہ کی بندرگاہ کا رخ کیا۔ قسمت کی بات ہے کہ وہاں 2 تجارتی جہاز موجود تھے۔ یہ لوگ ان پر سوار ہو کر حبشہ پہنچ گئے۔ ادھر قریش کو ان کے بھاگنے کا پتہ چلا تو غیظ و غضب سے پھٹ پڑے، فوراً آدمی دوڑائے کہ انہیں پکڑ کر مکہ لایا جائے اور خوب سزا دی جائے، یہاں تک کہ وہ اللہ کا دین چھوڑ دیں۔ لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے مسلمان سمندر میں دور جا چکے تھے، لہٰذا یہ لوگ ساحل تک جا کر نامراد واپس آ گئے۔ مسلمانوں کے ساتھ مشرکین کا سجدہ۔ اس ہجرت کے 2 مہینے کے بعد رمضان سن 5 نبوت میں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام تشریف لائے۔ اس وقت کعبے کے آس پاس قریش کے بہت سارے لوگ جمع تھے، ان میں ان کے سردار اور بڑے بڑے لوگ بھی تھے۔ سورہ نجم ابھی تازہ بتازہ اتری تھی۔ آپ نے ان کے درمیان اچانک کھڑے ہو کر اس کی تلاوت شروع کر دی۔ ایسا نفیس کلام انہوں نے کبھی نہ سنا تھا۔ اب جو اچانک انہوں نے کلام الہی سنا تو وہ دم بخود ہو کر سنتے کے سنتے ہی رہ گئے، خاموش، مبہوت، نہ روکنے کا یارہ نہ ٹوکنے کا ہوش۔ بلکہ سورت کے آخر میں جب ڈانٹ ڈپٹ والی آیتیں آئیں تو ان کے دلوں پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ پھر جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر سجدہ کیا، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ کے لیے سجدہ کرو اور عبادت کرو، تو بے اختیار سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے۔ کسی کو اس حکم ربانی سے سرتابی کا یارہ نہ رہا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ نجم پڑھی، پھر سجدہ کیا تو قوم کا کوئی فرد نہ بچا جس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ ایک آدمی نے ایک مٹھی کنکری یا مٹی لی اور اسے اپنے چہرے کے اوپر تک لے گیا اور کہا، میرے لیے یہی کافی ہے۔ بات کو میں نے
دیکھا کہ وہ جنگ بدر میں حالت کفر میں مارا گیا۔ یہ آدمی امیہ بن خلف تھا۔ مہاجرین کی واپسی۔ اس واقعے کی خبر حبشہ پہنچی، لیکن خاصے فرق کے ساتھ، یعنی انہیں معلوم ہوا کہ قریش مسلمان ہو گئے، چنانچہ وہ خوشی خوشی مکہ پلٹے۔ لیکن جب مکے سے اتنے قریب آ گئے کہ صرف ایک گھڑی کا فاصلہ باقی رہا تو حقیقت حال کا علم ہوا۔ اس کے بعد کچھ لوگ تو وہیں سے حبشہ پلٹ گئے اور کچھ لوگ چھپ چھپا کر یا کسی کی پناہ لے کر مکہ آئے۔ دوسری ہجرت حبشہ۔ اس کے بعد مسلمانوں پر قریش کی سختیاں اور بڑھ گئیں، کیونکہ ایک طرف انہوں نے بے خودی میں مسلمانوں کے ساتھ جو سجدہ کر دیا تھا، اس کا انہیں پچھتاوا تھا، دوسری طرف مسلمانوں کے ساتھ نجاشی جو حسن سلوک کر رہا تھا، اس کی بھی انہیں جلن تھی۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ وہ دوبارہ حبشہ ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ اب بار 82 یا 83 مرد اور 18 عورتوں نے ہجرت کی، اور ظاہر ہے کہ یہ ہجرت پہلی ہجرت تھی۔ پہلی ہجرت سے زیادہ پرمشقت تھی، کیونکہ قریش چوکنے تھے اور مسلمانوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھے، لیکن مسلمان ان سے کہیں زیادہ چوکنے، باحکمت اور صاحب استقامت ثابت ہوئے اور ان کی ساری دھر پکڑ کے باوجود حبشہ کو نکل گئے۔ آج یہیں تک رکھتے ہیں، ہم اپنی اگلی حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ پیو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 ہاتھ دیے ہیں، ہمیں تمام اچھے کام دائیں ہاتھ سے کرنے چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دائیں ہاتھ سے کھانے پینے کا حکم دیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔